جی السلام علیکم۔ آج میں خبروں میں بھی دیکھ رہا تھا اور بہت ساری چیم گوئیاں بھی سننے میں آ رہی تھیں کہ پاکستان سے ہر ایسا طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے ہجرت کو تو وہ اس طرف چل رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ اس ٹائم یو ایس اے میں انویسٹرز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو وہ انویسٹرز وہی ہیں جو پاکستان سے یہاں موو ہوئے ہیں۔ ہمارا المیہ، بہت سارے المیے ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے ملک میں نہیں رہتے۔ اس کی ریزن یہ ہے، ہم یہاں پر ہیں، ہم پاکستانی تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے اور ہم نے یہاں پر وہ سارے حقوق لے لیے جو کہ ایک شہری کے ہونے چاہیے۔ تو پاکستانی پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں رہتے، کیونکہ نہ تو ان کو انصاف میسر ہے، نہ انہیں پروٹیکشن میسر ہے، نہ انہیں کوئی میڈیکل کی فیسلٹی میسر ہے، نہ تعلیمی فیسلٹی میسر ہے، اور نہ ایک معاشرے میں اچھے طریقے سے بلڈ اپ ہونے کی فیسلٹی ہے۔ وہ جو پاکستانی پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہ تو طبقہ ہی کوئی اور ہے۔ ہم غیر ملکوں میں آ کر محنت مزدوری کر کے پیسہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، اور وہ طبقہ پاکستان میں آ کر انتہائی ایمانداری کے ساتھ بے ایمانی کر کے انتھک محنت کر کے یہاں سے پیسہ کما کر تو اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا ملک وہ ہے جہاں پر ان کی پراپرٹی ہے، جہاں پر بینک بیلنسز ہیں، بزنسز ہیں، اور ان کی اولاد ہے۔ وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی ان پہ تو پاکستان کا قانون لاگو ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے۔ تو اس المیے کو یا اس پرابلم کا حل کسی کے پاس نہیں ہے، کسی لیڈر کے پاس نہیں ہے، کیونکہ قوم ہی لیڈر کو سلیکٹ کرتی ہے، قوم بناتی ہے لیڈر، قوم مانتی ہے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے۔ لیڈر نہیں کہتا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، نو، قوم کہتی ہے۔ تو آپ لوگوں کی سلیکشن صحیح نہیں ہے۔ دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے ہمارے دلوں میں ہمارے فوج کا احترام پیدا کیا گیا، اور وہ احترام ہے، اب بھی ہے، اب بھی ہم فوج کی داستانیں سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو یہ جو پاکستانی کنبہ ہے اس کا سربراہ فوجی ہے، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کے بعد محافظ ہیں۔ ہم لوگ جو گھروں میں سکون سے سوتے ہیں تو انہی فوج کی وجہ سے سوتے ہیں۔ تو فوج نے حلف اٹھایا کہ ہم اس قوم، اس وطن کی خاطر اپنی جان قربان کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جان ہم صرف محاذ پہ قربان کریں گے۔ اگر اس ملک، اس قوم کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ خطرہ یہ نہیں کہ دشمن نے اپنی فوج، اپنے ٹینک، اپنے جہاز سڑک پر لگا دیے، او ہم خطرے میں ہیں، نو، خطرہ انٹرنل بھی ہے۔ کوئی ایسا پاکستانی اس قوم اور اس ملک، اس ریاست کے خلاف کام کرتا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے ایکشن لینا چاہیے جس طریقے سے جب آپ کو یہ رپورٹ ملتی ہے کہ دشمن ہماری سرحدوں تک پہنچ گیا ہے، تو دیٹ ٹائم ہمارے محافظوں کا جو ایکشن پلان ہوتا ہے وہی ایکشن پلان یہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ کیا جسے کہا جاتا ہے کہ جی ہماری جو سیکرٹ ایجنسی ہے وہ پوری دنیا پہ حاوی ہے، اس سے بیسٹ نمبر 1، اوکے، یہ فخر ہے، ہمارے لیے فخر ہے، لیکن کیا ان کو اپنی ناک کے نیچے یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ شخص ہمارے ملک کا دشمن ہے؟ کیا وہ صرف ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ یا اب افغانستان کے لوگ ہمارے دشمن ہیں اس لیے کہ وہ باہر سے آ رہے ہیں؟ نہیں، جو آپ کے ملک کے اندر آپ کی ناک کے نیچے ہیں ان کو بھی پکڑنا اور سزا دینا آپ کا فرض ہے، بیکاز آپ کنبے کے سردار ہیں۔ یہ تو گلی محلوں کے مالک ہیں، یہ وزیر، شزیر، پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ، یہ تو گلی محلوں کے، چھوٹی چھوٹی کالونیوں کے چودھری ہیں، نمبردار ہیں،
ارے بھائی اصل تو آپ ہیں اللہ کے بعد، ملک کی فوج، پکڑو ان کو، جو گندا ہے پکڑو اس کو۔ چیف جسٹس اگر سو موٹو ایکشن لے رہا ہے اس لیے کہ عدالت ملک ریاست کے اندر کچھ پرابلم ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے سوئے رہے۔ اگر دشمن جاسوس دوسرے ملک سے چھپتا چھپاتا ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو ہمارے اداروں کو خبر مل جاتی ہے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ان ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی پھر آپ لوگ ایک ریکی کرتے ہیں، ایک پلان بناتے ہیں۔ تو آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں کون چور ہے، کون مخلص ہے، کون اس ملک کو برباد کر رہا ہے اور کون اس ملک کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آباد نہیں کر رہا، کوشش کر رہا ہے۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہے، تو جو حق پہ ہے اس کا ساتھ دو، یہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، اور جو حق پہ نہیں ہے اس کا احتساب کرو یا کرواؤ، یہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ ہمارے کنبے کے محافظ ہیں، ہمارے دلوں میں آپ لوگوں کا احترام ہے۔ ایک یونیفارم کی موت، شہادت کا تو درجہ مل گیا، لیکن اس کے پیچھے جو اس کے ورثہ ہیں ان کی موت کا کون ذمہ وار ہے؟ جو شہید ہوا اس کو تو دشمن کی گولی لگی اور وہ شہید ہو گیا، امر ہو گیا، لیکن جو پیچھے بے دردی سے اپنے ہی ملک کے اپنے ہی بھائیوں سے کچلے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، ان کا کون رسپانسبل ہے؟ سوچیں، ہم نے آپ کو اپنا سردار مانا، ہم نے آپ کو اپنا اللہ کے بعد محافظ مانا، تو آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے۔ اتنی جانیں ہماری طرف دیکھتی ہیں تو ہم نے کیا ڈیلیور کرنا ہے؟ یہ آپ کا ملک ہے، آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ہم تو رہ رہے ہیں، آپ سہ رہے ہیں۔ کسی بھی ریجمنٹ سے کوئی جوان مرتا ہے تو فوجی جاتا ہے، سویلین نہیں جاتا، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی۔ جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو ملک کا دشمن کنسیڈر کر کے، باہر والا تو صرف آ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تو یہاں سے کھا رہا ہے، یہاں پر رہ رہا ہے، لنگڑی لولی انصاف کو لے رہا ہے، لنگڑی لولی ادویات لے رہا ہے، لیکن رہ تو رہا ہے، اور پھر تو اس ملک کو کھانے کی بات کر رہا ہے، پھر تو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک یونٹ بجلی کا پیچھے کروانے والا اور اربوں کی کرپشن کرنے والا برابر ہیں۔ آپ لوگ یہ اویئرنس کیوں نہیں کرتے؟ آپ زراعت کی طرف جو جا رہے ہو تو آپ عوام میں یہ اویئرنس کیوں نہیں پوری کرتے کہ بھائی سچ بولو، پورا تولو، ایمانداری سے کام کرو، اللہ پہ توکل کرو، تو وہ جو زراعت کی فصل سے آمدنی ہونی ہے اس سے کہیں گنا آپ کو انسانوں کے اندر آبیاری کرنے سے جو پروفٹ ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ زراعت کی طرف جاتے ہو ملک کی خاطر تو ایک ہائٹ ہے، ایک کیپیسٹی ہے کہ جی پاکستان اتنے رقبے پہ پھیلا ہے اور اتنے رقبے پہ زراعت ہو رہی ہے، ہم نے یہ کراپ اب اتنی اٹھا لینی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ اویئرنس پیدا کرتے ہو کہ ہم ملک سے پیار کریں، ہم ملک کا سوچیں، ایک یونٹ پیچھے کرنا بھی ہمارے لیے ایک کبھی فیل ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر انلمیٹڈ ہے آپ کی ارننگ اس ملک کو بلڈ کرنے کے لیے۔ اس پہ سوچیں پلیز، اور تمام پاکستانی بھی اب آنکھیں کھول لو، اپنا نہیں تو آنے والی نسل کے لیے۔ دولت جائیداد مت چھوڑنے کی فکر کرو کہ یہ پراپرٹی بن جائے ہماری اولاد کے کام آئے گی، ہماری اولاد سکھی ہو جائے گی۔ نو، کریکٹر بلڈ کر کے جاؤ، کوئی ایک خواب چھوڑ کر جاؤ کہ بیٹا تو نے یہ ہمارا خواب پورا کرنا ہے، تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم سب ایک دوسرے کے بعد اپنے دشمن ہیں۔ بہت شکریہ۔